اسی چیز کو آپ کی طرف لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹیپل ایشوز ہیں جس سے انڈیا کو مسئلہ ہے اور اسے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح اس پر کنفرنٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا, کیونکہ ابھی اس وقت تناؤ بہت زیادہ ہو گیا اور بارڈر پر تناؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس چیز کو لے کر, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ مل کر آؤ. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ ہم مل بیٹھ کر لیتے ہیں, تحقیقات کر لیتے ہیں, سب کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی, لیکن وہ اس پر ایگری ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید ایک اور فلر کے طور پر کچھ اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو تمام سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ آپ کا جی. میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں نے ریڈر ڈائجسٹ میں ایک لطیفہ پڑھا تھا. یہ تب کی بات ہے جب رچرڈ نکسن امریکہ کے صدر تھے اور اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی. تو رچرڈ نکسن نہیں پسند کرتا تھا اندرا گاندھی کو. تو اڑیسہ میں ایک سیلاب آیا تو اندرا گاندھی ہندوستان نے الزام لگایا کہ سی آئی لایا یہ سیلاب سی آئی لایا. اب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ آئی کے ذمہ لگا دیتے ہیں اسی طرح سے. اب گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان اقدامات اٹھا رہا ہے پانی کے حوالے سے, یہ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں یہ بہتر رائے دے سکتے ہیں, میری بھی یہی رائے ہے. لیکن ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان انویڈ کرنا چاہتا ہے, پاکستان ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے. اچھا, اب دو طرح کے یہ ہمارے محاذ ہیں, ایک ہے آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان اور ایک ہے انٹرنیشنل بارڈر. اب یہ علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے. اچھا, اس میں تو کوئی جو فوجی ایکسپرٹ تو نہیں لیکن پڑھتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک سولجر جو ڈیفینڈ کر رہا ہے اگر وہ ڈگن ہو جائے ایک ٹرینچ کے اندر تو کم از کم اس کو 5 یا 6 چاہیے انویڈر جو اس کو باہر نکال سکیں گے. یہ پہاڑی علاقہ ہے. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ہندوستان کے ایک سابق کے لیفٹیننٹ جنرل ہے, وہ یہاں کشمیر میں بھی رہے, تو اس نے کہا یہ جو ان کے وزرائے اثرات کی باتیں کرتے ہیں ممکن نہیں ہے, ہم لڑ ہی نہیں سکتے, اس پہاڑی علاقے میں نہیں ہوگا. اچھا, اب یہ ہے کہ جو انویڈ کرتا ہے اس کو کم از کم 5 گنا بڑی طاقت چاہیے تاکہ وہ دوسرے حریف کو جو ہے نا دبا سکے. اب اس وقت ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. جو ایکچوئل جو بات ہے وہ مودی تو کیا بیٹھا, لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں اتنی ہندوستان 5 گنا بڑا ملک نہیں کہ وہ فوجی طور پر جو ہے نا اس کو پاکستان کو دبا سکے. بات یہ ہے, میں 2016 میں گیا ہوا تھا, وہاں جرمنی گیا تھا, تو برلن میں مجھے ایک پروفیسر ملے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جنٹلمین بات یہ ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو اس علاقے میں برٹش راج کا سکسیسر سمجھتا ہے. یہ ایک ابھرتی ہوئی سیاسی, فوجی اور اقتصادی قوت ہے. تو ایسی قوتیں جو ہے نا یہ اپنے قبضے زمینی بڑی مشکل سے چھوڑتی ہیں, یہ ان کے لیے ایک مشکل پڑ جاتی ہے. ابھی یہ جو آپ بات کر رہے تھے, میرے پاس ایک الجزیرہ کا کلپ ہے چھوٹا سا, وہ اندر ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے, تو وہ جو جرنلسٹ تھی الجزیرہ کی اس نے باہر سے وہ ایک چھوٹے سے سراغ تھا, اس سے وہ اپنا کیمرہ لگا کر وہ دکھا رہی ہے. وہ خاتون کر رہی ہے کہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, حتیٰ افغانستان بھی کھنڈوا لیتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ہے جو مودی نے پیدا کی ہے. بی جے پی کے اندر ایک خاص گروہ ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی زیادہ ہے, اس کا رقبہ تھوڑا, اس کو باہر نکلنا. اب اس کے لیے رکاوٹ بالکل درست صرف پاکستان, اور تو کوئی نہیں ہے, نہ بنگلہ دیش ہے, نہ نیپال ہے, نہ سری لنکا ہے, نہ بھوٹان ہے. تو وہ پاکستانی اس کے لیے ہے, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نقطہ نظر میں دو فرنٹ ہیں, ایک آزاد کشمیر, ایک پاکستان ہے. آزاد کشمیر کے اندر میرے اپنی جو ہے اپنی معلومات کے مطابق کہ ہماری فوج بغیر کسی مدد کے بھی, بیرونی مدد کے بھی مہینوں تک آزاد کشمیر کے اندر لڑ سکتی ہے. اب جو رہ گیا انٹرنیشنل بارڈر, اب میرا جو اپنا اندازہ ہے کہ اگر ہندوستانی یہ بات کی تو وہ ایک یہاں پر جو ہے نا ایک مختصر سے عرصے کی ہفتہ 10 دن کی, اس سے زیادہ لڑائی رہ نہیں سکتی. وہ پھر دنیا کے لیے پرابلم پڑ, تو وہ بڑی سوئفٹ وار ہوگی. دونوں ملک جو ہے نا وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن